بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اگزام کی تیاری زور و شور سے چل رہی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ بھی ادا کرنی ہے اور والدین کا حکم بھی ماننا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ویول پلان۔ اس کے دو نام ہیں، شملہ کانفرنس کے عنوان سے بھی سوال آ جاتا ہے، لارڈ ویول پلان بھی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلا ٹاپک ہم نے کرپس کی تجاویز پڑھا تھا۔ کرپس صاحب ناکام ہو گئے۔ میں اپنے وجدان سے بتاتا ہوں کہ کرپس نے جا کے وہاں پہ کیا کہا ہوگا۔ کرپس نے وہاں پہ جا کے کہا، جناب میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے اور میں مجبور ہوں، اگر گاندھی مانتا ہے تو سر محمد علی نہیں مانتے، تو گاندھی کو تو میں چکر چکر دے کے منوا ہی لیتا، لیکن محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک ذہین و فطین بیرسٹر ہیں، اس کو قائل کرنا ناممکن ہے، تو میرے بس سے یہ بات باہر ہے۔ ادھر سے جنگ کی بھی تیزی تھی۔ اب حکومت برطانیہ یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان میں امن ہو جائے۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھ کے تحریک کو اور تیز کر دیا جائے۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، دفاتر کا بائیکاٹ، تمام منفی کنڈے جو ہے اختیار کیے۔ برطانوی حکومت کو بلیک میل کرنے کی مکمل کوشش کی۔ آپ کو میں یہ ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا لیڈر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ جیل میں ایک بار بھی نہیں گیا۔ گاندھی صاحب کئی دفعہ چکر لگائے ہیں، کیوں قائد اعظم محمد علی جناح قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، جو مرضی ہو جائے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، بلکہ قانونی طریقے کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب جب دیکھا کانگریس کے ہتھ کنڈے اور امن و امان نہیں ہو رہا، برطانوی حکومت نے کیا کیا کہ وائسرائے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لارڈ ویول جو چیف آف انڈین آرمی تھا، اکتوبر 1943 میں اس کو انہوں نے وائسرائے ہند بنانے کا فیصلہ کیا۔ لارڈ ویول نے 1944 میں آ کے اپنا عہدہ سنبھالا، وائسرائے ہند بن کے لارڈ ویول۔ تو اب جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو صاف ظاہر جب کوئی نیا عہدہ دار آتا ہے تو وہ پیپر ورک کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یار یہ کیا صورتحال ہے۔ اس دوران کانگریس نے برطانوی حکومت کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہا۔ تو قائد اعظم نے کہا ویلکم، آ جائیں،
کرتے ہیں اتحاد جی، کھڑے ہمارے کے ساتھ بات. گاندھی صاحب آگے اپنے چمچوں کڑچھوں کے ساتھ. قائد اعظم نے کہا کہ ہر آپشن پہ میں غور کرنے کو تیار ہوں، ہر آپشن کے اوپر میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن گاندھی صاحب میں تخلیق پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے آپشن کو ماننے یا اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، جو بڑھاپے میں تھے اور بیماری کا شکار تھے اور ان کی نورینہ اولاد بھی نہیں تھی کہ شاید وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرح ان کا بیٹا کو ہوتا زرداری صاحب کا، تو قائد اعظم سوچتے کہ یار میری نسل جو ہے اس ملک پہ حکومت کرے گی. نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے وہ سوچ رہے تھے. ان کی جو ایک بیٹی تھی، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کسی دن لیکچر سے ہٹ کے. تو وہ مکمل میرے پاس بایو ڈیٹا ہے ان کی بیٹی کا، اور کیسے انہوں نے شادی کی، کس طرح قائد اعظم نے سیکریفائس کیا اپنے مسلمانوں کے لیے. وہ ایک پوری بایوگرافی میں کسی دن بنا کے آپ اپنے طالب علموں کو، خصوصاً خواتین کو بتاؤں گا کہ والد کیا ہوتا ہے، کیسے وہ اس کے دل پہ بیتتی ہے. تو لارڈ ویول صاحب نے کیا کیا، پیپر ورک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ 1944 میں وہ یہاں آیا، عہدہ سنبھالا. اس نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد 19 مارچ 1945 کو وہ انگلستان گیا. 19 مارچ 1945 کو وہ انگلستان گیا. انگلستان میں جا کے لارڈ ویول نے برطانوی حکومت کے ساتھ ان مسائل پہ ڈسکس کی جو ہندوستان میں پیش آ رہے تھے. ان مسائل پہ ڈسکس کرنے کے بعد ویول نے 4 تجاویز ان کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے، ایک منصوبہ پیش کیا، اور جس منصوبے کو ویول پلان منصوبہ کہا جاتا ہے. اب اس نے کون سی تجاویز دیں، آئیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ برطانوی حکومت نے 1943 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وائسرائے کو چینج کیا جائے اور نیا وائسرائے جو ہے وہ لایا جائے. 1944 میں لارڈ ویول نے چارج لیا. ٹھیک ہے، اس نے پیپر ورک کیا. 19 مارچ 1945 میں اس نے کیا کیا، برطانیہ کا دوبارہ دورہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی. اب لارڈ ویول اس سے پہلے چیف آف انڈین آرمی کا چیف آف، آپ یہ کہہ لیں چیف آف آرمی تھا، تو اس کو اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب اس نے جو 4 تجاویز سامنے پیش کی، اتنا کچھ آپ لکھنے کے بعد پھر آپ پلان پہ آئیں گے. ویول پلان، سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو بھی آئین بنایا جائے، جو بھی دستور بنایا جائے، وہ انڈیا کے سیاسی طاقتوں کے مطابق ہو. اس نے کہا آئین بنائیں آپ، جو کرپس نے کہا تھا آئین بر صغیر کی سیاسی طاقتوں کے مطابق ہو. کرپس نے کہا تھا کہ ہم آئین بنائیں گے، ہر صوبے کو بھیجیں گے. اس نے کہا ٹھیک آپ آئین بنائیں برطانوی حکومت کو، لیکن جو بھی آئین بنایا جائے وہ سیاسی طاقتوں کے، برصغیر کی سیاسی طاقتوں کے عین مطابق ہو. یعنی کہ ان کی سوچ کے اپوزٹ آپ کام نہ کریں، ان کی مرضی کے مطابق کام کریں. اگر آپ اپوزٹ کریں گے تو تیا پانچا ہو جائے گا، نظام گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس طرح یہ اس نے پہلی تجویز پیش کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو گورنر جنرل ہوگا اس کی انتظامی کونسل میں، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں 5 مسلم اور 6 ہندو ہوں گے. یعنی کہ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں جو اس کے ممبران ہوں گے، جو اس کے ارکان ہوں گے، وہ 5
हिंदू और 5 मुसलमान और 6 हिंदू होंगे। इस बात की समझ आ रही, 2 बातें हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद तीसरा है, उसने कहा कि जितने भी अरकान होंगे उनका ताल्लुक बरसगीर से होगा और उसका ओहदा जो है कमांडर चीफ के अलावा जितने भी अरकान होंगे वो बरसगीर से होंगे और गवर्नर जनरल जो है वो अपनी इंतजामी कौंसिल की सदारत करेगा। गवर्नर जनरल जो होगा वो सदारत करेगा अपनी असम्बली की और जितने भी अरकान होंगे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से होगा। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, कमांडर इन चीफ जो है, उसने कहा कि वो बरतानिया का होगा। हाँ, और इनका चुनाव भी कौन करेगा? गवर्नर जनरल खुद करेगा। इनका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से होगा और इनका चुनाव भी कौन करेगा? गवर्नर जनरल खुद करेगा। इसके बाद अजीज तलबा तलबात, चौथा अहम पॉइंट, उससे क्या पहले हम मरकज़ी इंतज़ामी कौंसिल को मुनज़्ज़म करेंगे, तश्कील देंगे, उसके बाद सूबाई। पहले मरकज़ और फिर सूबाई कौंसिलों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। नेट पे मैंने बहुत सर्च की पाक स्टडी के हवाले से, तो टीचर्स या नॉन टीचिंग लोगों ने इसको क्या किया पाक स्टडी को कि इसके बुक रीडिंग करवाई गई है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आज इसको कहानी की सूरत में जब देखेंगे तो आसानी के साथ ही आपको आ जाएगा। तो अजीज़ तलबा, इसके बाद हम देखते हैं कि बेवल ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये इसी का हिस्सा है। इसी सवाल के 2 नामों के जरिए मैंने एक बार को बताया था कि 14 जुलाई 1945 तक, यानी कि 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की शिमला के मुकाम पर। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को उसने दावत दी कि आएँ, वो मेरी बात सुने। तो अब हम देखते हैं कि 25 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि 25 जून से 14 जुलाई तक, 25 जून से 14 जुलाई तक शिमला के मुकाम पे उनको दावत दी गई कि तमाम सियासी जमातों को कि वो आएँ और शिमला कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करें। अब कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार बलदेव सिंह। अब कांग्रेस की जगह पे मैं पहले मुस्लिम लीग को लिखूंगा कि मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार अब्दुल रब नश्तर, और तीसरे हमारे नवाबजादा लियाकत अली खान। और कांग्रेस की तरफ से पंडित लाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। अब यहाँ पे आप देखें अजीज तलबा, सोचने वाली बात देखें कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है। यानी कि चक्कर देना चाहते थे बेवल साहब को कि जनाब देखें हमारी जमात जो है इसमें सिख भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। अब जब वहाँ पे 4 वज़रा उन्होंने कहा जी, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जब बात होगी इंतज़ामी कौंसिल में 5 मुसलमान वजारतों की, तो उन्होंने कहा जनाब इस तरह है कि 4 जी बंदे अपने रख लें और एक अबुल कलाम हमारा रखें। कांग्रेस कायदे आज़म ने कहा कि ये
جو چلاکی ہے نا، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. ہم ہیں مسلمان، پانچوں ممبر جو ہوں گے وہ میری مرضی کے ہوں گے، وہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی مرضی کے ہوں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ اس طرح کریں کہ ابوالکلام آزاد کو آپ وزارت دیں. قائد اعظم نے کہا بھی نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. صرف مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے اور یہ واحد جماعت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلم لیگی کو، کسی بھی مسلمان کو ہم وزارت نہیں دیں گے. کانگریس یہاں پہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ چکر دینا چاہتی تھی، لیکن قائد اعظم ان کے چکر میں نہیں آئی. قائد اعظم ان کے چکر میں نہیں آئے. تو وائسرائے نے کیا کیا؟ 5ویں نشست پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ یونسٹ پارٹی کے سربراہ سردار خضر ٹوانا کو نامزد کیا. اس پر بھی قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا. قائد اعظم نے کہا جی بات ہے سیدھی سی، ہم ہیں مسلم لیگ والے، اور مسلم لیگ جو ہے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ہم اپنے 5 لوگ پیش کریں گے. قائد اعظم نے وائسرائے کی یہ بات مسترد کر دی اور اپنے اصولی موقف پر قائم رہے. تو اس طرح یہ کانفرنس ناکامی کا شکار ہوگی. اس میں بیٹا ڈرنے والی بات نہیں ہے، سیدھی بات لکھنی ہے آپ نے کہ وہ چاہتے تھے کہ 5 ممبر ہوں، ان میں سے ایک ابوالکلام آزاد ہو. قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہمارے 5 کے 5 ممبر ہوں گے، جس کو قائد اعظم کہے گا وہی ممبر بنے گا، وہی وزارت لے گا. تو اس طرح یہ انہوں نے پھر کانگریس کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وائسرائے نے یہ کہا کہ یونسٹ پارٹی کے سربراہ سردار خضر ٹوانا صاحب کو، ٹوانا صاحب کا نام بڑا مشہور ہے، پہلے کہتے تھے وہ ٹوانا صاحب آگے، تو اس طرح ان کو راضی کرنا چاہا. تو قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ بھی ناممکن ہے. اس کانفرنس پر وائسرائے نے کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹھہرایا کہ قائد اعظم کا جو رویہ ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ سخت ہے اور غیر لچکدار ہے. ان کے رویے پہ تنقید کی، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم اپنی موقف پہ قائم ہیں. اور آخرکار ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو کانگریس کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی. قائد اعظم نے اپنے موقف کا ثبوت اور صداقت 1945 اور 46 کے انتخابات میں دی. جب اس نے انتخابات کا اعلان کرایا تو مسلم لیگ نے مکمل طور پہ تمام مسلم سیٹیں حاصل کی. تو عزیز طلبہ، اس طرح آج کا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے. یہ ٹاپک آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. پروفیسر رؤف رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.